السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین۔ محترم حضرات، ہم سیرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر سلسلے وار بات کر رہے ہیں، اور آج اس کا 277 سیریل ہے، 277۔ ہم کوشش کریں گے کہ آج جو ہے کل آپ کو جو بات کی تھی طہارت کے بارے میں کی تھی، پھر مسواک کے بارے میں کی تھی، اور آج انشاءاللہ ہم وضو کے بارے میں بات کریں گے۔ کوشش کریں گے کہ اس کو 40-45 منٹ میں وضو کے پورے ٹاپک کو اکٹھا کیا جائے۔ سب سے پہلی بات یہ جان لیں کہ وضو میں جو فرائض ہیں وہ 4 ہیں۔ کہتے ہیں 4 ہیں۔ اگر آدمی جن چیزوں میں فرض ہوتا ہے اس کو جب وہ ادا کر دیتا ہے تو وہ چیز ادا ہو جاتی ہے، لیکن ہم گفتگو کر رہے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے پر، لہذا ہم فرائض کے علاوہ سنن پر بھی بات کریں گے۔ تو فرض اس میں 4 چیزیں ہیں۔ وہ یہ ہے کہ آدمی جو ہے اپنے ہاتھ کو کوہنیوں سمیت دھلے، کوہنیوں تک نہیں، کوہنیوں سمیت 1 مرتبہ، چہرے کو دھلے 1 مرتبہ، اور مسح کرے سر کا 1 مرتبہ، اور پروں کو دھلے 1 مرتبہ۔ اگر کوئی آدمی جلدی میں ہے اور اس نے یہ 4 چیزیں دھو کر کے سوچا جلدی سے جماعت پکڑ لیں تو وضو میں کوئی فرق نہیں پڑتا، وضو ہو گیا ہے۔ لیکن ایسا ہی ہے کہ جیسے ایک آدمی بریانی میں میوہ نہ ڈالے، مسالہ نہ ڈالے، چاول و گوشت ملا دے تو بریانی تو بن جائے لیکن ذائقہ نہیں آئے گا۔ تو ذائقے کے لیے ضروری ہے کہ آپ کیا کریں کہ ان چیزوں کا بھی اہتمام کریں۔ ایسے ہی جب سنن کا اہتمام کیا جاتا ہے تو اس چیز میں روحانیت پیدا ہوتی ہے۔ تو ہم جو بات کرنا چاہ رہے ہیں وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیسے وضو کرتے تھے، اس پر ہم پوری تفصیلی بات کریں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم کو صحیح بات کہنے کی اور آپ کو صحیح بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کر وضو کرتے تھے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت ایسے پانی ٹیپ وغیرہ نہیں ہوتے تھے، لہذا بیٹھ کر وضو کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ تر ایک برتن میں پانی نکال لیتے تھے اور برتن کو بائیں طرف رکھ لیتے تھے اور اس کے بعد وضو کرتے تھے۔ بعض لوگوں نے لکھا ہے کہ قبلے کی طرف منہ کرتے تھے، لیکن صحیح حدیث ہمیں مل نہیں پائی۔ تو یہ تو وضو سے اسٹارٹ ہونے سے پہلے ہے۔ تو وضو جب ہم شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم کو نیت کرنی چاہیے۔ نیت نام ہے دل کے ارادے کا، نیت نام زبان کا نہیں ہے۔ اگر آدمی دل سے ارادہ کر رہا ہے کہ میں وضو کرنے جا رہا ہوں، بس کافی ہے۔ یہ جو دل زبان سے نیت کی بات ہے، زبان سے نیت کی بات کے بارے میں کوئی صحیح حدیث ہمارے پاس سوائے حج کے کسی میں نہیں ہے۔ یہ نماز میں جو ہم لوگ کہتے ہیں 2 رکعت نماز پڑھتے، 4 رکعت پڑھتے واسطے اللہ تعالیٰ کے، یہ اس کو بتایا جاتا ہے جو جانتا نہیں دلوں کی باتوں کو۔ جو دلوں کی باتوں کو جانتا ہے اس کے لیے بتانا کوئی ضروری نہیں ہوتا ہے۔ لیکن اگر کوئی زبان سے کہہ لیتا ہے تو ہمارے ہاں علماء فقہاء، احناف اور امام مالک رحمہ اللہ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ اگر کہہ لیتا ہے تو کوئی ایسا مسئلہ بھی نہیں ہے، لیکن سنت سمجھ کر نہیں کہنا چاہیے۔ اگر سنت سمجھ کر کہے گا تو دلیل چاہیے۔ تو نیت کرنا سب سے پہلے وضو کی۔ وضو سے کرنے سے پہلے بسم اللہ کہنا۔ ابو داؤد کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب وضو شروع کرتے تھے تو بسم اللہ کہتے تھے۔ بسم اللہ سے مراد بسم اللہ تک ہی ہے۔ بعض لوگوں نے لکھا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، لیکن بعض لوگوں نے لکھا ہے کہ صحیح روایت جو ہے وہ بسم اللہ کہنا ہے، اللہ کے نام سے ہم شروع کرتے ہیں۔ وہ بسم اللہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ آپ اس وقت کہتے تھے جب پانی کو ہاتھ میں لے لیتے تھے۔ جیسے آپ نے نل کھولا تو اب نل کھولنے کے بعد جو ہے فوراً بسم اللہ جو ہے اللہ کے رسول ایسا نہیں کرتے تھے، پانی ہاتھ میں لے لیتے تھے اور ابھی دھلنا نہیں شروع کرتے تھے، پانی ہاتھ میں لیتے ہی بسم اللہ الرحمن الرحیم کہتے تھے، پھر اس کے بعد کیا کرتے تھے، ہاتھوں کو دھلتے تھے۔
ابن ابی شیبہ کی یہ روایت ہے کہ اللہ کے رسول پانی لینے کے بعد بسم اللہ کہتے تھے۔ اگر ایک آدمی بسم اللہ کہنا بھول گیا اور اس کو بیچ میں بسم اللہ یاد آ گیا کہ میں نے بسم اللہ نہیں پڑھی ہے، تو وہ سوچے چلو اب بیچ میں بسم اللہ کر لیں گے، تو بیچ میں بسم اللہ کرنے سے سنت ادا نہیں ہوگی۔ وہ جیسے کھانے میں آپ سوچتے ہیں کہ کھانے میں اگر بیچ میں آیا تو بسم اللہ کر دے چلتا تھا، اس میں نہیں چلے گا۔ اس میں ہمارے فقہ نے لکھا ہے کہ اس میں نہیں چلے گا۔ کیوں نہیں چلے گا؟ کھانے میں حدیث موجود ہے کہ پیارے حبیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کھانا کھانے سے پہلے کسی نے بسم اللہ چھوڑ دیا اور اس کو بسم اللہ یاد آ گیا تو جب یاد آ جائے تو کیا کر لے؟ بسم اللہ اولہ آخرہ کہہ لے۔ تو وہاں چونکہ حدیث موجود ہے اور یہاں پر حدیث موجود نہیں ہے، لہذا فقہ نے یہ کہا ہے کہ پھر بیچ میں اگر وہ بسم اللہ کہتا ہے، کہنے پر گناہ تو نہیں ہوگا لیکن سنت نہیں ادا ہوگی۔ وہاں پہ کیا ہے؟ سنت ادا ہو جائے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے اپنا دایاں ہاتھ دھلتے تھے، جب دھلتے تھے تو دایاں ہاتھ دھلتے تھے۔ یہ ابن ماجہ کی روایت ہے۔ بلکہ آپ یہ کہہ لیجئے کہ سیاستہ کی تمام روایتوں میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر کام سیدھے ہاتھ سے کرنا پسند تھا، لہذا وضو میں بھی آپ کیا کرتے تھے؟ جب پانی ڈالتے تھے بائیں ہاتھ سے تو پہلے کس کو دھلتے تھے؟ پہلے دائیں ہاتھ کو دھلتے تھے۔ اب اس وقت ہمارے پاس کیا ہے کہ جب ہم نل کھولتے ہیں تو بیک وقت دونوں ہاتھ ہی ہم کیا کرتے ہیں؟ دھلتے ہیں۔ یہ جتنی باتیں بتائی جا رہی ہیں یہ ذاتی مسائل ہے، آپ عمل کریں گے ثواب ملے گا، روحانیت پیدا ہوگی۔ جان بوجھ کر کے چھوڑیں گے، انسلٹ کریں گے، گناہ ہوگا۔ لیکن اب نل کھلا ایک آدمی، تو اب یقینی بات ہے کہ نل کھلنے کے بعد آپ ایسے نہیں دھل سکتے ہیں۔ بات سمجھ رہے؟ پریکٹیکلی بات کیا ہے؟ نل جب کھولیں گے آپ تو آپ ایسے نہیں دھل سکتے تھے، بلکہ دونوں ہاتھ کیا کریں گے؟ ایک ساتھ دھلیں گے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ ایک ہاتھ سے پانی ڈالنا ہوتا تھا، لہذا پہلے دانے کو دھلتے تھے، پھر پانی لے کر کے بائیں ہاتھ کو دھلتے تھے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر ان دونوں انگلیوں کو کیا کرتے تھے؟ دونوں انگلیوں کے بیچ میں خلال کرتے تھے۔ اور سردیوں میں جو لوگ سرد ممالک میں رہتے ہیں اس میں تو پانی جاتا ہی نہیں ہے۔ ٹھنڈیوں میں اگر آپ ایسے ڈالیں گے تو پانی جاتا ہی نہیں ہے، بیچ کا ایک دم علاقہ کیا رہتا ہے؟ خشک رہتا ہے۔ اور ذرا بھی اگر وضو کے جو اعضاء ہیں اگر وہ خشک رہ جاتے ہیں تو وضو ہوتا نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پانی پہلے اس حصے کو دھلنے کے بجائے پہلے اس حصے کو دھلتے تھے، ہتھیلیوں کے اندر کے حصے کو دھلتے تھے، ابو داؤد شریف کی روایت ہے۔ اس کے بعد اس حصے کو کیا کرتے تھے؟ دھلتے تھے۔ تو نیچرلی طور پر جب آپ پانی نل سے لیں گے تو آپ پہلے ہاتھ ہی میں لیں گے، ایسے کوئی پانی نہیں لے سکتا ہے، لہذا وہ ہر حال میں کیا ہوگا؟ وہ ہتھیلی اس کی دھلی جائے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ کو 3 بار دھلتے تھے، نسائی شریف کی روایت ہے کہ 3 بار اپنے گٹوں تک ہاتھوں کو دھلتے تھے، اور اسی درمیان میں کیا کرتے تھے؟ انگلیوں میں خلال فرماتے تھے۔ یہ ہو گئی ہاتھ کی بات۔ ہم ایک ایک چلیں گے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کلی کرتے تھے۔ بعض لوگوں کی عادت ہے کلی کرنے میں، کلی لیتے ہیں وہ آواز کرتے ہیں۔ ایک تو وہ آواز کرنا غلط، اور کلی کا وہ طریقہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے وضو میں ثابت نہیں ہے۔ کھانے کی جب بحث آئے گی ہم وہاں بات کریں گے کلی کے لیے، لیکن جو وضو کے لیے کلی کی جاتی ہے اس میں گڑ گڑ آواز کرنا جو ہے نا وہ سنت سے ثابت نہیں ہے، اور بعض علاقے میں وہ غیر مہذب بات مانی جاتی ہے، کیونکہ بغل میں بھی آدمی ہو سکتا ہے، لہذا اس کی تہذیب کے خلاف ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کلی کرتے تھے اور 3 بار کرتے تھے۔ اسی درمیان میں ایک روایت میں ہے جو کس کے پہلے مسواک والی، کہ جب آپ اٹھاتے تھے ہاتھ دھلنے کے بعد آپ کیا کرتے تھے؟ مسواک کر لیتے تھے، اور مسواک کرنے کے بعد پھر 3 مرتبہ کیا کرتے تھے؟ کلی کرتے تھے۔ بعض روایتوں سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ہر بار جب کلی کرتے تھے تو مسواک کرتے تھے، لیکن صحیح روایت یہ ہے کہ آپ ایک مرتبہ پانی لیتے تھے اور اس کے بعد کیا کرتے تھے؟ مسواک فرماتے تھے، اور اس کے بعد 2 مرتبہ مزید کلی کر لیتے تھے۔ کلی کرنے کا بھی 2 طریقہ ہے، ایک یہ ہے کہ پانی کو آپ ایسے پھینک دیں، ایک یہ ہے کر کے پھینکیں۔ وہ پھونک کر کے جو پھینکتے ہیں وہ صحیح طریقہ نہیں ہے۔ پانی کو گرا دینا چاہیے، پانی کو پھونک کر نکالنا نہیں چاہیے، کیونکہ پانی کو پھونک کر نکالنے میں ہے کہ دوسرے کے اوپر چھینٹ بھی جا سکتی ہے اور اپنے اوپر بھی چھینٹا سکتی ہے۔ لہذا آداب وضو میں یہ بات کہی گئی ہے کہ پانی کو پھینکنا چاہیے، نہ کہ جو ہے وہ پھونکنا چاہیے۔ سمجھ رہے میری بات جو کہنا چاہ رہا ہوں میں؟ بعض لوگ کرتے نا ایسے دور کلی کرتے ہیں۔ یہ نسائی شریف کی روایت ہے کہ کلی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 3 مرتبہ فرماتے تھے۔ اس دن ایک بات چھوٹ گئی تھی، وہ اس میں یاد کر لیں۔ میں نے اگر ایک
کبھی کبھی ایسا بھی اللہ کے رسول سے ثابت ہے کہ اگر آپ مسواک موجود نہیں ہوتی تھی تو انگلیوں کو مسواک کی جگہ استعمال کرتے تھے، اور اس کی بنیاد پر ہمارے فقہاء نے لکھا ہے کہ اس کو پھر مسواک کا ثواب ملے گا، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ کبھی کبھی ایسا ہوا ہے کہ مسواک نہیں رہی تو آپ نے اپنی انگلیوں، شہادت کی انگلی کو جو ہے رگڑ کر کے دانتوں کو صاف کیا۔ لہذا اگر کبھی ایسا موقع ہو جائے کہ مسواک نہ ہو تو ایسی شکل میں انگلی ضرور استعمال کر لینا چاہیے۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، نسائی شریف کی روایت ہے کہ پانی ہاتھ میں لیتے تھے اور ناک میں ڈالتے تھے۔ ناک میں ڈالنے کا معنی سمجھ لے، یہ ناک کا جو نرم حصہ ہوتا ہے نا، پانی یہاں تک جانا چاہیے۔ بعض لوگ کیا کرتے ہیں، پانی ٹچ کر رہا ہے، ناک میں جا نہیں رہا پانی، یہ پانی ڈالنا نہیں کہلاتا ہے۔ پانی ڈالنے میں ہے کہ یہ جو نرم حصہ ہے، اس نرم حصے تک پانی جانا چاہیے، اور غسل میں تو لازم ہے، وضو میں تو اگر نہیں گیا تو وضو ہو جائے گا، کیونکہ میں نے آپ کو شروع میں بتا دیا کہ وضو میں اگر 4 چیزیں ہو جائیں گی تو وضو کیا ہے، ہو جائے گا۔ لیکن ہم سنن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر بات کر رہے ہیں، تو ایسی شکل میں جب پانی لیں تو ہلکا سا جو ہے پانی یہاں تک جانا چاہیے، اتنا زور سے نہیں کھینچے کہ سر پہ چڑھ جائے پانی۔ اگر رمضان یا روزے کی حالت میں ہے تو ایسی شکل میں پانی کو ایک دم ہلکا لینا چاہیے، اگر وہ ٹچ بھی ہو گیا تو بس کافی ہے۔ ایسی شکل میں یہاں تک پہنچنا بھی وہ روزے کی حالت میں ضروری نہیں ہے، کیونکہ چانسز ہے کہ پانی چڑھ سکتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب پانی داہنے ہاتھ سے لیتے تھے تو اپنے بائیں ہاتھ سے ناک کو کلین کرتے تھے۔ لگتا ہے، روایت میں آتا ہے کہ یہ چھوٹی والی انگلی اور انگوٹھے سے ناک کے اندر صفائی کرتے تھے، اور اس کے بعد ان دونوں انگلیوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ناک کو صاف کرتے تھے، پھر بائیں ہاتھ کو دائیں ہاتھ سے پانی ڈال کر دھل لیتے تھے۔ آپ یہ دیکھیں کہ صحابہ نے ایک ایک چیز نوٹ کی ہے، یعنی اتنی باریکی جو ہے نا وہ کسی کے بارے، آپ اپنے بچے کے بارے میں نہیں بتا سکتے کہ ہمارا بچہ ایسے کرتا ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ نے جان بوجھ کر کے ان کے دلوں میں یہ بات ڈالی کہ اللہ کے رسول کی ایک ایک ادا کو امت کے سامنے قیامت تک پیش کرنا چاہیے، کیونکہ ایک طبقہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا ایسا ہے، وہ اس بات کا حریص ہے، جاننا چاہتا ہے کہ پیارے حبیب کیسے کرتے تھے، اس میں لاجک ہو نہیں ہو، اچھا لگے نہیں لگے، لیکن اس کو اس کرنے میں مزہ آتا ہے۔ جیسے پیارے حبیب نے کیا ہے، اگر وہ ویسا کرتا ہے تو اس کو اندر سے کیا ہوتی ہے، خوشی ہوتی ہے، اور وہی نام ہے محبت کا۔ رسول سے محبت کا مطلب یہی ہے کہ اللہ کے رسول کی جو باتیں معلوم ہو جائے ہم اس کو اپنی زندگی میں کیا کریں، اڈاپٹ کریں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ناک میں 3 مرتبہ پانی لیتے تھے، نسائی شریف کی روایت ہے، اور ناک صاف کرنے کی جو بات ہے، بعض روایت میں ہے کہ 3 مرتبہ صاف کرتے تھے، جیسے ایک مرتبہ پانی لیا صاف کر دیا، پھر پانی لیا پھر صاف کیا۔ ابو داؤد کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ 3 مرتبہ ناک صاف کرتے تھے۔ تو اگر کوئی آدمی 1 مرتبہ کرے گا تو بھی سنت ادا ہو جائے گی، لیکن اگر 3 مرتبہ کرے گا تو بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، ابو داؤد کی روایت ہے۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا چہرہ دھلتے تھے۔ جن لوگوں کو داڑھی ہے ان کے لیے ہم الگ سے بات کریں گے، جن لوگوں کو داڑھی نہیں ہے ان کے لیے پہلے بات کر رہے ہیں۔ داڑھی مٹانے کا گناہ ملتا رہتا ہے، لیکن ابھی بتائیں گے بعد میں۔ چہرہ دھلنا، یہ چہرہ جو ہے، چہرے کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ پیشانی کا بال جہاں ہوتا ہے، یہاں سے لے کر کے جو بال جہاں آخری تک ہوتا ہے، یہ چہرہ کہلاتا ہے، اور کان کی اس لو سے لے کر کے اس لو تک چہرہ کہلاتا ہے۔ بعض لوگ داڑھی والے ایسے دھلتے ہیں، یہ حصہ جو داڑھی اور کان کے بیچ کا ہے نا، اس پر کیئر نہیں کرتے ہیں، یہ سوکھا رہ جاتا ہے، وضو ہوتا نہیں ہے، لہذا اس کا خاص خیال رکھنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب چہرہ دھلتے تھے تو پانی کو اپنے ہاتھ میں لے کر کے پانی کے ساتھ پانی کو پھینکتے تھے۔ ایک بڑا طبقہ کیا کرتا، پانی لیتا نا ایسے کر دیتا ہے، اس کے بعد یہ دھلنا نہیں کہلاتا ہے، یہ رب کرنا کہلاتا ہے، رگڑنا کہلاتا ہے۔ اور قرآن مجید کی جو آیت میں نے پڑھی اس میں لکھا ہوا ہے کیا، فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ، کہ لوگوں اپنے چہروں کو دھلو۔ دھلنا الگ چیز ہے اور مسح کرنا الگ چیز ہے۔ ایک چیز اور بتا دیں، یہ شاید بہت کم لوگ جانتے ہیں، وضو میں جو تقاطر ہے وہ شرط ہے۔ تقاطر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو پارٹس وضو میں دھلے جاتے ہیں وہاں سے پانی ٹپکنا چاہیے۔ اگر آپ نے پانی ایسے لیا ہاتھ کے لیے اور پھینک دیا اور ایسے ایسے کر کے لیا، بھیگ تو گیا لیکن پانی یہاں سے ٹپکا نہیں ہے، ٹپکنا اس میں تقاطر شرط ہے۔ جب تک نہیں ٹپکے گا قطرہ، تقاطر کا معنی قطرات کا گرنا،
قطرے کے گرنے سے جب گرے گا تبھی وہ غسل کہلائے گا. جب تک قطرہ نہیں ٹپکے گا تب تک وہ پوچھنا کہلائے گا. جیسے اسپنج میں ایک آدمی پانی ڈال دے, وہ پانی میں اسپنج ڈال دے اور اسپنج کو اٹھا کر کے اس نے نچوڑ دیا اور ایسے ایسے کر دیا, صاحب دیکھو بھیگ گیا, یہ وضو نہیں کہلائے گا. لازم ہے کہ ان علاقے سے, جن علاقوں کو دھلا جا رہا ہے, وہاں سے قطرے ٹپکنا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چہرہ جب دھلتے تھے تو پانی کو, ایک روایت سے ایسا معلوم ہوتا ہے, یقینی بات ہے کہ نل نہیں ہے, غور سے سنیں, جب یہ بائیں ہاتھ سے لوٹے سے پانی یا جگ سے یا کسی چیز سے ڈالا جائے گا تو بائیں ہاتھ سے پانی نہیں رہے گا. نہیں بات تو سمجھے میری, جب ہم لوٹے اٹھا کر ڈالیں گے تو پانی کس ہاتھ میں رہے گا؟ دائیں ہاتھ میں پانی رہے گا. تو ایک روایت میں سراتن اس کا ذکر ہے کہ آپ دائیں ہاتھ سے پانی ڈالتے تھے, پھر جب ایک مرتبہ ڈال لیتے تھے اب دونوں ہاتھ سے مل کر کے کیا کرتے تھے, اس کو رگڑتے تھے چہرے کو. تو وہ اس کی وجہ ہے کیونکہ پانی جو ہے موجود نہیں. کبھی کبھی ایسا بھی ہوا ہے کہ پانی کسی برتن میں, بڑے برتن میں رکھ دیا گیا اور آپ نے نکال لیا دونوں ہاتھ سے, جیسے آپ نل سے لے لیتے ہیں, تو ایسی شکل میں پھر دونوں ہاتھ سے دھونا کیا ہے, ممکن ہے. لیکن زیادہ تر جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی لیا اور پانی کو کیا کیا, چہرے پر مارا. وہ جو چہرے پر مارنے پر بھی لکھا ہے, اتنی زور سے نہیں مارے کہ بازو والے کو وضو کرا دے, آپ کو خود اپنا وضو کرنا ہے. بعض لوگ ہوتے ہیں کہ وہ بازو والا بھی وضو کراتے رہتے ہیں, تو اس بات کا خاص خیال رکھنا چاہیے. جب چہرہ دھلتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو چہرہ دھلنے کے بعد کافی رگڑتے تھے چہرے کو. آپ کی داڑھی بہت گھنی تھی, تو پانی 3 مرتبہ دھل لینے کے بعد پانی لیتے تھے دائنے ہاتھ میں چلو میں تھوڑا سا پانی, اور اس کو مارتے تھے ٹھڈی کے نیچے. ٹھڈی کو نیچے مارنے کے بعد داڑھی میں خلال کرتے تھے. داڑھی میں خلال کرنے کا طریقہ بھی لکھا ہوا ہے, یہ پورشن سامنے رہے گا, یہ پورشن ہم کو فیس کرے گا. بعض لوگ ایسے ایسے داڑھی خلال کرتے ہیں, یہ سنت سے ثابت نہیں ہے. داڑھی ایسے خلال ہوگی, بات سمجھ رہے ہیں, یہ پورشن فیس کرے گا سامنے کو, یہ پورشن ہم کو فیس کرے گا. تو جن لوگوں کا عشق رسول ہے ان کے لیے یہ ساری چیزیں ایک اچھی چیز ہے, ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ داڑھی میں خلال کیسے کیا جائے گا. اور پھر ان کو جب آپ داڑھی میں خلال کرتے تھے تو حدیث میں آتا ہے کہ آپ پوری انگلیاں نکال لیتے تھے. یہ پوری انگلی کیا ہوتی تھی, باہر ایسا نہیں ہوتا تھا وہیں چھوڑ دے, ایسا نہیں کرتے تھے, بلکہ پوری انگلیوں کو کیا کرتے تھے, نکال لیتے تھے. تو داڑھی میں, یہ ترمذی میں داڑھی کے خلال کی مستقل حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی موجود ہے. ابو داؤد میں بھی ہے اور ابن ماجہ میں بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم داڑھی کے لیے پانی ٹھڈی میں لے کر کے پھر داڑھی میں خلال کرتے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مرتبہ جبریل علیہ السلام نے اسپیشل آ کر کے حکم دیا کہ نبی کے ساتھ جب وضو آپ فرمایا کریں تو داڑھی میں خلال ضرور کیا کریں, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی گھنی تھی. ایک مسئلہ اور بھی جان لیں, یہ جو داڑھی کے بال لٹک رہے ہیں نا, ان کا دھلنا کوئی ضروری نہیں ہوتا ہے. بعض لوگ اس کو چھپ چھپ کرتے ہیں اور یہاں اندر جو اصل کھال ہے وہ بھیگتی نہیں ہے. حالانکہ کھال کا بھگونا ضروری ہے. یہ لٹک رہے ہیں جو بال, یہ اگر دھل جائیں تو ٹھیک ہے, نہیں دھلے تو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. اصل داڑھی, اصل بال کی جڑ ہے. بال کی جڑ کا بھیگنا کیا ہے, ضروری ہے. بال جو لٹک رہے ہیں, ارسال اسے کہتے ہیں, جو لٹک رہے ہیں, ان بالوں کا بھیگنا کوئی ضروری نہیں ہوتا ہے. آدمی خلال کر لے تو کافی ہے. اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ دھلتے تھے. قرآن مجید میں بھی یہی ترتیب ہے, فاغسلوا وجوہکم وایدیکم, کہ لوگوں اپنے چہرے کو دھلو پھر اپنے ہاتھوں کو دھلو. جب ہاتھ دھلتے تھے تو کونی کو اس میں شمار کرتے تھے. یعنی بعض ایک بڑا طبقہ جو ہے نا وہ کونی ان کی بھیگتی ہی نہیں ہے, اور ایک بڑا طبقہ ایسے ایسے کرتا رہتا, وہ سمجھتا ہے یہ وضو کا پارٹ ہے. آپ کو معلوم ہے جائے یہ وضو کا کوئی حصہ نہیں ہے. یہ ایسے ایسے کرتے جو اٹھا کر کے, یہ وضو کا کوئی حصہ نہیں ہے. اگر ایک آدمی اس لیے اس پانی کو, کیونکہ وہ اس لیے میں کہہ رہا ہوں حصہ ہے وہ, کہ وہ 3 مرتبہ ہاتھ دھلنے کے بعد پھر الگ سے وہ کرتا ہے. جب وہ الگ سے کر رہا ہے اس کا مطلب وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ یہ بھی کوئی چیز ہے وضو کے اندر. اگر یہ سمجھ رہا تو اس کو سختی سے جو ہے اس کو پابندی سے ہٹانا چاہیے کہ یہ وضو کا طریقہ نہیں ہے. پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ایسے وضو نہیں کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پانی لیتے تھے اور پانی لینے کے بعد کیا کرتے تھے, ہاتھ دھلتے تھے یہاں سے لے کر کونی سمیت. یہ حصہ کونی کا اس کے یہاں تک دھلنا چاہیے. اگر کوئی زیادہ دھلے تو بھی اچھا ہے. ایک مرتبہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
جو ہے وہ اپنے حصے کو دھل رہے تھے. عموماً وہ کسی کے سامنے ایسا کرتے نہیں تھے. ایک صحابی کے لڑکے تھے, وہ کھڑے ہوئے تھے, انہوں نے دیکھا نہیں ان کو. وہ جب دھلنے لگے تو انہوں نے کہا کہ ابو ہریرہ سے کیا کر رہے ہیں آپ, یہ اتنا یہاں تک دھل رہے, بازو تک دھل رہے. انہوں نے کہا اگر مجھے معلوم ہو جاتا تمہیں یہاں کھڑے ہیں تو میں ایسا نہیں کرتا. کیونکہ آپ کھڑے ہیں اور آپ کو کنفیوز ہوگا, کیونکہ وضو کا طریقہ تو کونی کے تک ہی دھلنا ہے, میں یہاں تک دھل رہا ہوں. تو انہوں نے اس وقت حدیث بیان فرمائی, ابھی میں اس کے بارے میں مزید بات کریں گے. تو اس لیے اگر کوئی زیادہ دھل لیتا ہے تو کوئی ایسی بات نہیں ہے, لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے وہ کوہنی سمیت دھلنے کی ہے. جب دھلتے تھے تو اس وقت بھی ان انگلیوں میں کیا کرتے تھے, خلال کرتے تھے. تو جب شروع میں بھی انگلیوں میں خلال ثابت ہے, اور جب آپ ہاتھ دھلتے تھے اس وقت بھی آپ اپنی انگلیوں میں کیا کرتے تھے, خلال کرتے تھے. بعض لوگوں نے خلال کا طریقہ بھی لکھا ہے, لیکن وہ صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے کہ پہلے اسے انگلی کا کرو پھر فلا کرو. اس لیے میں اس کی طرف, کیونکہ میں نے اس کو تلاش کرنا چاہا لیکن وہ صحیح حدیث میں ملی نہیں بات, بلکہ بعض لوگوں کا قول ہے. جب یہ بخاری کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ کوہنیوں سمیت 3 بار دھلتے تھے, اور پہلے دائیں ہاتھ کو دھلتے تھے. تو اللہ کے رسول کے زمانے میں یہ جو ٹوٹی دار لوٹا ہے, ایسا کلچر نہیں تھا. جو کلچر تھا ان کے پاس زیادہ تر کٹورے کا تھا. یہ بعد میں جو ہے عربوں نے, ویسے یہ ہندوستانی کلچر نہیں ہے ٹوٹی والا, یہ عربک کلچر ہے. انسان اپنی ضرورت کے مطابق اپنی تہذیب کو جنتا ہے, پیدا کرتا ہے. چونکہ پانی کی شارٹیج تھی لہذا وہ ٹوٹی والا, اب اس وقت ہندوستان میں وہ ٹوٹی والا لوٹا مسلمانوں کی شناخت بن چکا ہے. کسی غیر مسلم کے گھر میں وہ ٹوٹی والا لوٹا آپ کو مل نہیں سکتا ہے. اچھا, یہ جو گول والا لوٹا ہے, یہاں کرناٹک میں بھی کھانے وانے میں گول والا لوٹا ایک کثرت سے استعمال ہوتا ہے. اس کی وجہ کیا ہے, جن کے یہاں پانی زیادہ ہوتا ہے ان کے یہاں وہ گول والا لوٹا کلچر میں ہے, اور جن کے یہاں پانی کی شارٹیج ہے ان کے یہاں وہ ٹوٹی والا لوٹا استعمال ہوتا ہے. لیکن چونکہ اللہ کے رسول نے یہ بات بھی فرمائی کہ وضو کرتے وقت اگر تم ندی کے کنارے بھی بیٹھے ہو تو بھی اس بات کا خیال رکھو کہ پانی زیادہ نہیں گرنا چاہیے. اب آپ سوچیں گے کہ پھر ندی ایک ہوتا ہے کہ ندی میں پانی آپ وضو کر رہے ہیں اور وہ حصہ وہاں پہ پانی گر رہا ہے جہاں پر ریتیلا علاقہ ہے, اس سے منع ہے. اگر پانی ندی میں ہی جا رہا ہے تو پھر کوئی فرق نہیں ہے, چاہے تم جتنا پانی استعمال کرو, پانی استعمال ہو ہی نہیں رہا ہے, فزیکلی پانی کہیں جا نہیں رہا ہے. لیکن اگر پانی نکال کر کے کنارے کر رہے ہیں تو آپ نے فرمایا کہ ندی کے کنارے بھی کیوں نہ بیٹھے ہو تو بھی آپ کیا کریں, پانی کے اسراف سے بچیں. تو ہاتھ, یہ جو کوہنی دھلنے کی بات ہے تو کوہنی سمیت 3 مرتبہ دھلنا, اور ایسی شکل میں رگڑ کر دھلنا. خاص کر سردیوں کے زمانے جب پانی ڈالتے ہیں نا تو ایسے سے سوکھے پورے ڈاٹ رہ جاتے ہیں, تو ان کو رگڑ کر, تو اس سے بہترین شکل یہ ہے کہ 1 مرتبہ پانی ڈال کر پہلے خوب رگڑ لیں, اور پھر اس کے بعد دوسری اور تیسری مرتبہ پانی ڈالیں, اور کوہنی کے لیے خاص کر جو ہے وہ الگ سے رگڑا جائے. ویسے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی کہ آپ اپنے جوڑوں کو رگڑتے تھے. جب ہم غسل کی بات کریں گے تو وہاں پہ بات کریں گے. بہت سے لوگوں کو جیسے دیکھیں نا کہ یہاں پر میل زیادہ جمنے کے چانسز ہوتے ہیں, یہاں پر اندر ہوتے ہیں, پیروں کے نیچے ہوتے ہیں. جب لوگ کھڑے ہو کر نہائیں گے, جو لوگ کھڑے ہو کر نہاتے ہیں ان کے پیروں میں ٹخنوں کے نیچے جو ہے نا وہ میل جمنے کے ہمیشہ چانسز رہیں گے, کیونکہ وہ کھڑے رہتے ہیں, بیٹھ کے نہاتے ہی نہیں, لہذا وہاں رگڑنے کے چانس ہی نہیں ملتے ان کو. جو بیٹھ کر نہاتے ہیں وہ پیروں کو رگڑتے ہیں, لیکن جو کھڑے ہو کر نہاتے ہیں ان کے رگڑنے کے چانس نہیں ہوتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر جوڑ کو نہانے وقت خاص کر کیا کرتے تھے, رگڑتے تھے. اس کے بعد سر کا مسح ہے. قرآن مجید کی جو آیت ہے فَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ, کہ لوگوں اپنے سر کا مسح کرو, یہ 1 بار کرنا ہی سنت ہے سب کے نزدیک. جیسے ساری چیزیں 3 بار ہے نا, تو یہ مسح سر کا جو کرنا ہے وہ 1 بار کرنا ہے. اس میں جو طریقہ حدیث سے ثابت ہے میں وہ بات کروں گا. اگر اس کے علاوہ کوئی کرتا ہے میں نہیں جانتا. میں نے اس بات کی کوشش کی ہے کہ صحیح حدیث سے یہ بات معلوم ہونا چاہیے کہ مسح کیسے کیا جاتا تھا. تو سب سے پہلی بات تو یہ سمجھ لیں کہ مسح 1 مرتبہ کرنا سنت ہے, اور یہ روایت ابن ماجہ کی ہے. بخاری کی روایت ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں امام بخاری علیہ الرحمہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پانی لیتے تھے اور پانی پھینک دیتے تھے. جو پانی آپ کے ہاتھ میں پہلے سے لگا ہوا ہے ہاتھ دھلنے کی وجہ سے, اس پانی سے مسح نہیں کرنا چاہیے. سب کے نزدیک یہ ہے کہ وہ پانی کو فریش بنائیں, آپ اس کو پھینک دیں.
جو ہاتھ میں تو خیر لگا ہی ہوگا پھینکنے، اب دوبارہ جب پانی لیں تو دونوں ہاتھ سے پانی لے کر پانی کو گرا دیں، اور پانی گرانے کے بعد جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنت ہے کہ دونوں ہاتھوں سے جو ہے آدمی مسح کرے، یہاں تک آخر کے گدی تک جانا چاہیے۔ گدی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آخری بال جہاں پہ ختم ہوتا ہے وہاں تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں ہاتھوں کو لے جاتے ہیں۔ اب بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس ہاتھ سے لے جانا چاہیے، اس ہاتھ سے واپس آنا چاہیے، حدیث نہیں ملی مجھے۔ پورے ہاتھ کا ذکر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں ہاتھوں کو لے جاتے تھے اور گدی کے آخر تک لے جانے کے بعد پھر دونوں ہاتھوں کو واپس لاتے تھے۔ یہ جن لوگوں نے بات کی ہے کہ یہ حدیث نہیں ہے، نوٹ کریں، یہ جن لوگوں نے کہا ہے کہ ایسے جانا چاہیے، ایسے جانا چاہیے اور پھر ایسے واپس آنا چاہیے ان تینوں انگلی کے استعمال، اس کی وجہ جو ہے مائع مستعمل ہے۔ مائع مستعمل سمجھتے ہیں؟ یہ جو پانی ثواب کی غرض سے وضو یا غسل کے لیے کیا جاتا ہے وہ پانی مائع مستعمل کہلاتا ہے۔ مائع مستعمل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پانی بذات خود تو پاک ہے لیکن اس کے اندر پاکی کرنے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے۔ تو وضو کا بچا ہوا پانی یا غسل جو جنابت کا غسل کیا گیا اس کا بچا ہوا پانی ایسی شکل میں وہ پانی ناپاک ہو جاتا ہے، مطلب پاکی کی صلاحیت اس کے اندر نہیں رہتی ہے، بذات خود بھلے پانی پاک ہے۔ تو اگر یہ پورا ہاتھ آپ نے ایک مرتبہ استعمال کر لیا تو یہ پورا پانی کیا ہو گیا؟ مائع مستعمل ہو گیا۔ اس بنیاد پر فقہاء نے، بعض لوگوں نے یہ رائے دی کہ یہ ہتھیلی سے لے کر جائے اور ان انگلی سے واپس آئے، 3 انگلی سے، اور ابھی یہ دونوں انگلیاں باقی استعمال کرنے کے لیے، چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح ثابت ہے کہ آپ اپنے کان میں شہادت کی انگلی ڈالتے تھے، یہ دونوں انگلی، اور یہ بھی حدیث میں لکھا ہے کہ انگوٹھے کے اس حصے سے آپ کان کے اس حصے پر مسح کرتے تھے۔ تو اگر اس سسٹم سے کیا جائے گا جیسا لوگ کہتے ہیں کہ کیونکہ یہ بھی نہیں لکھا ہے کہ کیسے کرتے تھے، بات میں نہیں سمجھنے کی کوشش کریں، یہ تو لکھا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دونوں ہاتھ سے مسح کرتے تھے، لیکن یہ کہ دونوں ہاتھ کی ہتھیلی سے کرتے تھے، انگلیاں نہیں استعمال ہوتی تھیں، ایسی کوئی بات لکھی نہیں ہے۔ تو فقہاء نے جو یہ بات کہی ہے اس کے پیچھے راز یہ ہے کہ تاکہ مائع مستعمل دوبارہ استعمال نہیں ہو تو ہتھیلی ایک مرتبہ استعمال ہو جائے گی جاتے ہوئے، انگلی تو نہ استعمال ہو جائے گی واپسی میں، یہ دونوں حصے بچے رہیں گے، یہ دونوں استعمال ہو جائیں گے یہاں۔ اب یہ حصہ بچا ہوا ہے اس سے لوگ گردن کا مسح کر لیتے ہیں، لہذا کہیں مائع مستعمل کا استعمال نہیں ہوا۔ اس بنیاد پر ہمارے فقہاء نے اس بات کی طرف توجہ دی ہے۔ تو پیشانی سے وضو کو شروع کرنا چاہیے، مسح کو، اور گدی تک لے جانا چاہیے، یہ ابو داؤد کی روایت ہے، اور پھر اس کے پلٹنے کی بھی روایت ابو داؤد کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں ہاتھ کو پلٹتے بھی تھے اور لا کر کے وہاں پہ چھوڑتے تھے جہاں پر پیشانی ہوتی تھی۔ اور ہاتھ کو جھاڑنا بھی سنت ہے، جیسے میں نے بتایا پانی لینا اور پانی کو ہاتھ کو جھاڑ دینا، یہ ابو داؤد کی روایت ہے۔ یہ جو چوتھائی سر کا مسح ہے، یہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے ماننے والے ایسے کرتے ہیں، یہ ایسے جو کرتے ہیں وضو تو ان کے نزدیک ہو جاتا ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا کہنا ہے کہ یہاں پہ اللہ نے جو بات کہی فَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، کہ لوگوں اپنے سر کا مسح کرو، تو ان کا کہنا ہے کہ 1/4 سر کا مسح لازم ہے۔ وہ 1/4 سر کا مسح کہاں سے انہوں نے ثابت کیا ہے؟ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پگڑی باندھے ہوئے تھے اور وضو کر رہے تھے، تو آپ نے کیا کیا؟ اپنی پگڑی اتارنے کے بجائے پگڑی کو ایسے کیا اور ایسے کرنے کے بعد ایسے کر لیا۔ اب وہ جو ہاتھ تھا وہ گیا ہی نہیں پیچھے تک، تو آپ نے جتنا کھولا وہ صرف چوتھائی سر کا تھا۔ وہاں سے امام اعظم علیہ الرحمہ نے، اور یہ صحیح حدیث ہے، امام اعظم علیہ الرحمہ نے کہا کہ اس کا مطلب معلوم ہوتا ہے کہ جو اللہ نے کہا ہے کہ اپنے سر کا مسح کرو، اس سر سے مراد 1/4 سر لازم ہے، بقیہ پورا سر کا مسح کرنا سنت ہے۔ اگر نہیں اس کو مانیں گے تو پوری پگڑی اتار کر کے ہی وضو کرنا ہی پڑے گا۔ اچھا، کیونکہ ہم لوگ پگڑی نہیں باندھتے ہیں لہذا ہم کو نہیں احساس ہوتا ہے، لیکن جو پگڑی کے علاقے ان کے لیے وہ بہت بڑی نعمت ہے۔ وہ پگڑی باندھنا خود ایک کام ہے، وہ 6 گز کی ہوتی ہے، وہ ایک مرتبہ کھول دی جاتی ہے تو کم سے کم وہ نماز ہی اس کی چلی جائے گی، وہ جب تک باندھے گا، اس کو چھاندے گا، اس کو صحیح کرے گا، تب تک اس کی نماز چلی جائے گی۔ لہذا وہ کیا کرتا، سیٹنگ رکھتا، ایسے اٹھایا اور ایسے کر لیا، پگڑی چوتھائی سر کا مسح ہو گیا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اللہ نے یہاں پہ جو بات کہی ہے کہ سر کا مسح کرو، انہوں نے کہا کہ کل بولا گیا ہے اور جز مراد ہے، نہیں سمجھے، یہ ایک اصطلاح ہے۔ لہذا میں نے آپ کے سر پہ مارا
وہاں بولتے ہیں ایک بچے کے سر پہ مار دیا میں نے، وہاں کا بولتا ہے کہ دوسرے سے یا ایک بچے نے اس کو مار دیا. کہا حضرت اس نے میرے سر پہ مارا. اس نے سر پہ مارا کہ سر کے ایک حصے پہ مارا؟ کس پہ مارا؟ پورے سر پہ مارا ایسے سے کر کے. تو امام شافعی کہتے ہیں کہ جیسے وہ بچہ بولتا ہے پورا سر، لیکن مراد ایک سر کا چھوٹا سا پارٹ ہوتا ہے جہاں پر انگلی لگی ہے. کہتے ہیں ایسے اللہ تعالیٰ نے یہاں پورے سر کا ذکر کیا ہے، مراد اس سے ایک پارٹ ہے. تو ایسا ہوتا ہے ہماری زبان میں کہ ہم کل بولتے ہیں اور پارٹ مراد ہوتا ہے، سمجھے؟ تو یہ سب کیا ہے، ٹیکنیکلی باتیں ہیں جو آتی ہیں. تو اس لیے ان کے یہاں کیا ہے کہ پارٹ اگر چھو گیا سر کا تو وضو ہو جائے گا، مسح ہو جائے گا. ہم بات کر رہے ہیں سنت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ امام اعظم علیہ الرحمہ کا جو فتویٰ اس کے تحت تو حدیث موجود ہے، لیکن مجھے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل نہیں معلوم ہے کہ وہ چھونے والی روایت ان کے پاس کہاں سے ہے، کیونکہ پگڑی والی چوتھائی سر کی مسح کی ایک دم پکی روایت موجود ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارک یہ تھی کہ آپ پورے سر کا مسح کرتے تھے اور پیشانی سے شروع کرتے تھے، گدی تک لے جاتے تھے، گدی سے پھر واپس لاتے تھے اور اس مقام تک واپس لاتے تھے جس مقام سے آپ نے وضو شروع کیا ہوتا ہے. اس کے بعد ابن ماجہ کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دونوں شہادت کی انگلی کو کان میں ڈالتے تھے، اور کان میں ڈالنے میں دو جو ایک تو ڈائریکٹ سوراخ ہے اور ایک اس کے اوپر کا حصہ بھی ہے نا، یہ والا حصہ ہے. تو یہ جب کان کے سوراخ میں ڈالتے تھے تو اس کو گھماتے تھے، صرف اسی میں نہیں کرتے تھے بلکہ یہ اوپر والا جو حصہ ہے نا اس پر بھی جو ہے نا انگلی پھیری جاتی تھی، اور یہ جو حصہ ہوتا تھا یہ کان کے پپولوں پر اوپر سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اب بعض لوگ کیا کرتے ہیں، ایسے گھماتے رہتے ہیں، حالانکہ وہ سنت نہیں ہے. اور ایک اور عادت ہے بعض لوگوں کی، جب مسح شروع کریں گے نا پانی لیں گے اس کو چومیں گے، وہ بھی معلوم نہیں کہاں سے ہے، یہ خود بندے نے بنا رکھا ہے. وہ جیسے توبہ کر دے نہیں، توبہ 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 تو یہ توبہ کوئی توبہ نہیں ہوتی ہے، توبہ کا تعلق دل سے. تو یہ بچپن سے ہمارے گھر میں عادت خراب ہوتی ہے ہماری، یہ وضو کی. اب اس کو اگر آپ بڑے ہو گئے ہیں جب تک چھوڑیں گے نہیں تب تک نہیں چھوٹے گی، کیونکہ دادی نانی کے زمانے سے وہ ہماری عادت چلی آ رہی ہے کہ وضو کرنا ہے، پانی چومنے کا ہے، اس کے بعد جو ہے وہ الگ الگ اسٹائل سے چومتے ہوں گے. بہرحال میں نے تو ایک مرتبہ دیکھا بعض لوگوں کو چومتے ہوئے. تو اگر کر رہے ہیں تو احتیاط کریں، اس کا تعلق جو ہے وضو سے نہیں ہے. تو انگلیوں کو کان کے اندر ڈال کر کے کرنا اور پھر انگوٹھوں سے باہر کرنا، یہ سنت ہے، ابن ماجہ کی روایت ہے. یہ گردن کا جو مسح کیا جاتا ہے، ایک روایت میں آتا ہے گردن کا مسح، لیکن جتنی روایتیں سب روایتیں ضعیف ہیں. لہٰذا ایسی شکل میں اگر کوئی آدمی گردن کا مسح کرنا چاہتا ہے تو کر سکتا ہے. اب وہ گردن کا مسح کرتے کرتے ایک دوسری پرابلم آ گئی ہے پبلک میں، وہ گلے کا مسح بھی کرتے ہیں. آپ نے دیکھا یہاں سے لیں گے یہاں تک، سختی سے منع ہے گلے کا مسح. گردن الگ چیز ہے، گلا الگ چیز ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ حصے جو کان کے ہیں نا، یہ جہاں کان اینڈ ہوتا ہے یہاں پہ گردن ختم ہو جاتی ہے. یہ ادھر کا جو حصہ ہے یہ گلے کا حصہ ہے. اب وہ وہاں سے جب گردن کرتے ہیں ایسے لا کر کے پوری گردن کو جو مارتے ہیں وہ کسی کے نزدیک نہیں، وہ کسی حدیث میں نہیں ہے. تو گردن کا مسح اگر کوئی کرتا ہے تو ضعیف حدیث ہے، کر سکتا ہے، لیکن گلے کا مسح کے لیے کرنے کے لیے سختی سے منادی کی گئی ہمارے فقہا نے کہ گلے کا مسح نہیں ہونا چاہیے. اچھا، اس کے بعد اب پیروں کو دھلنا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بائیں ہاتھ کو پانی دیتے تھے اور دائیں پیر پر ڈالتے تھے. ایک روایت میں ایسا بھی معلوم ہوتا ہے کہ آپ بیٹھتے ہی پانی پیر پر ڈال لیتے تھے تھوڑا سے، تاکہ پیر پھولا رہے، پانی سے پیر پھولا رہے. اور جب دھلنے کا، کیونکہ ایڑی سخت ہوتی ہے تو وہاں پہ پانی کے پہنچنے کے چانسز خاص کر سردی میں بہت مشکل ہوتا ہے. تو اس لیے بہتر ہے کہ بیٹھتے ہی تھوڑا سا پانی پیر پر ڈال لیا گیا اور آپ اسی پر بیٹھے ہوئے ہیں، جس چیز پر بھی بیٹھے ہیں. اگر آج کل تو خیر پکی، تو وہ تھوڑی دیر اتنی دیر میں کیا ہو جائے گا، وہ حصہ اپنا جو ہے وہ بھیگ جائے گا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، بخاری کی روایت ہے کہ آپ اپنے پیروں کو 3 بار دھلتے تھے اور ایڑی کو رگڑتے بھی تھے. یہ بھی صحابہ نے نقل کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ایڑیوں کو زمین پر کیا کرتے تھے، رگڑتے تھے. اور پیر کی انگلیوں میں خلال کرنا سخت ضروری ہے، کیونکہ اگر خلال نہیں کیا جائے گا تو پیر کی انگلیاں بنسبت ہاتھ کی انگلیوں کے زیادہ جمی رہتی ہیں. ہاتھ کی انگلیاں تو ایسے کھلتی رہتی ہیں، پیر کی انگلیوں کو کھلنے کے چانسز بہت کم ہوتے ہیں. لہذا لازم ہے کہ جب پیر دھلا جائے تو ان کو اطمینان سے ساری انگلیوں کے درمیان میں کیا کیا جائے، انگلی ڈال کر کے خلال کیا جائے.
وہ خلال ڈالنے کے لیے بھی جو ترمذی کی روایت ہے وہ اس انگلی کی بات ہے کہ لاسٹ انگلی سے جو ہے وہ خلال کرنا چاہیے، یہ سنت رسول ہے۔ تو بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ بائیں ہاتھ اور داہنے پیر اور بائیں پیر دونوں میں بائیں ہاتھ کی انگلی سے خلال کرنا چاہیے۔ تو ایک روایت میں ایسا معلوم ہوتا ہے کہ بائیں ہاتھ سے خلال کیا گیا، تو ایسی شکل میں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ دائنے پیر کو بھی خلال کریں بائیں ہاتھ سے اور بائیں پیر کو بھی خلال کریں بائیں ہاتھ سے۔ لیکن بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ دائیں ہاتھ سے بھی خلال دائیں پیر میں کیا جا سکتا ہے، خاص کر موٹے لوگوں کے لیے پرابلم ہو سکتی ہے، تو ایسی شکل میں وہ چاہیں تو دائیں ہاتھ سے بھی کر سکتے ہیں۔ ایڑیوں کو رگڑنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے وضو میں۔ دارقطنی کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایڑیوں کو رگڑتے تھے۔ رگڑنے کی دو وجہ ہے، ایک تو یہ ہے کہ پانی کا ٹھیک سے پہنچ جانا، اور دوسرے یہ ایڑی سخت ہوتی ہے، لہذا اگر ہر وقت وضو میں دھلا جاتا رہے تو پھر ایڑیاں ٹائٹ نہیں رہتی، ایڑیاں کیا ہوتی ہیں؟ نرم ہوتی ہیں۔ یہ آپ کا وضو مکمل ہو گیا تھا۔ کیا ہو گیا؟ وضو مکمل ہو گیا۔ اب اس میں 4-5 نوٹ ہیں، وہ نوٹ آپ کے سامنے پیش کرنا چاہ رہا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ مسلم شریف کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی وضو کے دھلنے میں مبالغہ کرتے تھے۔ مبالغہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ زیادہ دھلتے تھے، 3 مرتبہ سے نہیں، علاقے کو، پنڈلی تک بھی آپ کے دھلنے کی روایت موجود ہے کہ ہاف پنڈلی تک جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی کیا کرتے تھے۔ آپ لوگ چونکہ پیجامہ نیچے پہنتے ہیں اس لیے مشکل ہو جاتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو پیجامہ ہوتا تھا یا لنگی ہوتی تھی وہ ہاف پنڈلی تک ہوتی تھی، لہذا جب بیٹھے گا تو وہ اور اونچی ہو جائے گی۔ سمجھ رہے میری بات؟ جب وہ بیٹھے گا بندہ تو اور پنڈلی کیا ہو جائے گی؟ اونچی ہو جائے گی، لہذا پنڈلیوں تک، آدھی پنڈلی تک دھونا ان کے لیے آسان تھا۔ آپ دھوئیں گے تو آپ کی جینس بھیگ جائے گی، بہت کافی دیر کے بعد سوکھتی وہ، تو اس لیے جو ہے وہ لوگ زیادہ دھل نہیں پاتے ہیں، لیکن ٹخنے کے اوپر تک دھلنا جو ہے وہ اللہ کے رسول سے ثابت ہے، مسلم شریف کی روایت ہے۔ ابن شیبہ اور احمد اور ابن ماجہ اور ابو داؤد اور نسائی، یہ 5 حدیث سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پانی بچے ہوئے وضو کو پیتے تھے۔ اب وضو کا بچا ہوا پانی تو ٹنکی میں ہے، وضو کا جو پانی اصل بچا ہوا کہاں ہے؟ وہ تو ٹنکی میں ہے، وہ ایک بڑا مسئلہ ہے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عادت تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب وضو کر لیتے تھے تو جو پانی بچا ہوتا تھا اس پانی کو پی لیتے تھے، اور بعض روایت سے معلوم ہوتا ہے نسائی وغیرہ کی کھڑے ہو کر پیتے تھے۔ ہمارے فقہ نے لکھا ہے کہ 2 جگہ پر پانی کھڑے ہو کر پینے کی سنت ثابت ہے، ایک دمدم کے پانی کو کھڑے ہو کر پینا اور ایک وضو کے پانی کو کھڑے ہو کر پینا۔ بعض لوگوں نے کہا کہ اگر بیٹھے ہوئے ہیں وضو دمدم کے لیے تو کھڑے ہو کر نہیں، کھڑے ہو کر پئیں، اگر کھڑے ہوئے تو پی لیں کھڑے ہو کر کے۔ بہرحال پانی کھڑے ہو کر وضو پینا سنت ہے۔ اچھا، اب سوال یہ ہے کہ صاحب وہ پانی تو بچا ہوا نہیں ہے، تو کھڑے کم سے کم پانی پینے کی سنت کا ثواب مل جائے گا؟ نہیں سمجھے میری بات؟ ایک تو یہ ہے کہ وضو کا بچا ہوا پانی پینا بھی سنت ہے وضو کے بعد نا، تو لہذا اس بات کو کوشش کریں کہ وضو کے بعد ایک گھونٹ پانی پی لیا کریں، اور وہ پینے کے لیے جب یقینی بات ہے کہ اگر کھڑے ہو کر لیں گے پانی تو نل نیچے آپ کھڑے ہو جائیں گے، تو اٹھا کر کے لے لیں اور کھڑے ہو کر کے پی لیں، تو پانی پینے کا اور کھڑے ہونے کی سنت ادا ہو جائے گی۔ وہ بقیہ جو باقی والا ہے وہ ٹنکی میں ہے، وہ دوسری سنت، وہ مشکل ہے کام، وہ نہیں ہو پائے گی۔ وہ گاؤں میں تو خیر ابھی بھی وضو جو ہے لوٹے سے ہوتا ہے، اس میں کوئی پرابلم نہیں، وہاں پر پینا چاہیے۔ پانی جھاڑنا منع ہے۔ بعض لوگ وہاں سے نکلتے ہیں نا وضو کر کے تو اب ایسے ایسے جھاڑ رہے ہیں، ایسے نہیں کرنا چاہیے، یا بعض لوگ داڑھی کو جھاڑتے ہیں۔ ایک صاحب کو میں نے دیکھا بہت لمبی داڑھی تھی حیدرآباد میں، تو شیروانی کے اندر رکھے تھے، معلوم ہی نہیں ہو رہی تھی اتنی لمبی داڑھی۔ اب وہ حوض میں بیٹھے وضو کرنے، میں بھی سامنے تھا، انہوں نے نکالا ماشاءاللہ، ڈال دیا حوض میں۔ جب حوض میں ڈالا نا تو خود تو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، داڑھی کو ایسے دھل رہے ہیں۔ تو میں نے ان سے کہا کہ مولانا یہ جو ارسال ہے نا، یہ دھلنا لازم نہیں کسی کے نزدیک، آپ چھپ چھپ اور کافی مطلب 1.5-2 فٹ میں انہوں نے پھیلایا داڑھی کو، تو اب وہ چھپ خود یہیں بیٹھے ہوئے ہیں، ایسے ایسے داڑھی دھل رہے ہیں۔ تو ایسی شکل میں جو ہے نا، اب وہ جب داڑھی دھل کر کیا کریں گے، وہ جھٹکیں گے نا، اس جھٹکنے کو منع کیا گیا ہے۔ تو ہاتھ کے پانی کے
بعض لوگ چہرے کے پانی کو ایسے کر کے ایسے جھٹکتے ہیں. اچھا، خاص کر مسجد میں تو ایک دم منع ہے، کیونکہ وہ پانی جو ہے نا، وہ پانی آپ کو بتایا کہ وہ پانی جو ہے اچھا پانی نہیں ہے، اس سے گناہ نکلتے ہیں. لہذا اس کو جو ہے مسجد میں جھٹکنا یا کسی کے اوپر جھاڑ دینا یہ سخت منع ہے. لہذا پانی جھٹکنا نہیں چاہیے. اچھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی انگوٹھی پہنے ہوتے تھے. عورتیں بھی بہت سی انگوٹھی پہنی رہتی ہے. اگر انگوٹھی جام ہے تب تو وضو ہی نہیں ہوتا ہے، یہ بات نوٹ کر لیں. اگر انگوٹھی ایسے حرکت کرنے سے ہل نہیں رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وضو ہو نہیں رہا ہے. جہاں پر انگوٹھی ہے وہاں کا پارٹ بھیگا نہیں اور وضو ہوا نہیں ہے. لہذا اس کا طریقہ یہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے کہ اپنی انگوٹھی کو گھما دیتے تھے. جب گھما دیں گے آپ دھلتے ہوئے تو نتیجہ نکلے گا کہ وہ پارٹ کیا ہو جائے گا، بھیگ جائے گا، پانی اس کے اندر سے نکل جائے گا. تو اس بات کا خاص خیال رکھیں. اور عورتوں کے لیے یہ مسئلہ بھی جان لیں کہ یہ جو نیل پالش لگائے رہتی ہیں عورتیں، نیل پالش سے وضو ہوتا نہیں کسی کا بھی، سب کا اتفاق ہے، یہ کوئی دیوبندی میرے لیے ڈسپیوٹ نہیں ہے. نیل پالش سے وضو ہوتا ہی نہیں ہے. کیوں؟ نیل پالش کوٹڈ ہے. کوٹڈ ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ناخون پر جو چیز اگر پانی ڈالا جائے گا تو ناخون بھیگے گا نہیں، اور جب ناخون نہیں بھیگے گا تو وضو نہیں ہوگا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے آٹا گوندھا. آٹا گوندھ کر کے، وہ آٹا جب گوندھتے تو لگ جاتا ہے انگوٹھوں میں، انہوں نے کیئر نہیں کیا، جا کر کے وضو کر لیا اور آ کر کے اپنا بیٹھ گئیں. اب اچانک انہوں نے دیکھا، بلکہ دروازے میں نماز پڑھ لیا انہوں نے، نماز پڑھ کر کے دیکھا تو پپڑی ایسی جمی ہوئی ہے اوپر سے آٹے کی اور نیچے بھیگا ہی نہیں ہے. تو انہوں نے کیا کیا کہ پھر سے وضو کیا، نماز دوبارہ دہرائی، کیونکہ وضو ہوا نہیں. سیم یہی چیز نیل پالش کی ہے. نیل پالش اگر عورتیں لگا رہی ہیں تو وضو نہیں ہوتا ہے. ہاں، جن ایام میں وہ ناپاک رہتی ہیں اس درمیان میں، چونکہ ناپاک ہیں تو نیل پالش بھی لگا رہا ہو کوئی پرابلم نہیں ہے، اس درمیان میں لگا سکتی ہیں خوبصورتی کے لیے. لیکن حالت پاکی میں اگر نماز پڑھتی ہے تو نماز نہیں ہوتی ہے. نمبر ایک. دوسری چیز، ایک نئی چیز آ گئی ہے جو اس سے زیادہ پرابلم ہے. کہ جو مہندی ہوتی تھی پہلے تو مہندی لگا دی جاتی تھی، مہندی لگانے کے بعد جب آپ اس کو چھڑا دیتے تھی نا تو مہندی کا کلر رک جاتا تھا اور باقی ساری چیزیں دھل جاتی تھی. اب ایسی مہندی ایک دوسری آ رہی ہے، دیکھنے میں وہ بھی کلر کی طرح ہے، لیکن جب وہ زیادہ 2-1 دن ہو جائے گا تو ایسے جب کھرچتے ہیں نا تو وہ نکلتی ہے پپڑی کی طریقے سے. اس پر بھی اب اس پر بھی وضو نہیں ہوگا، وہ بھی نیل پالش کی کیٹیگری میں چلی گئی ہے. لہذا ان باتوں کا خاص خیال رکھنا چاہیے. ایک سوال ہے کہ کیا وضو کے جو پارٹ ہیں ان کو ایک مرتبہ دھل لے تو چلے گا؟ بخاری کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ایک مرتبہ بھی دھلا ہے. تو بعض لوگوں نے کہا ہے کہ شاید جلدی رہی ہوگی، لیکن بخاری میں ایسا لکھا نہیں ہے. لہذا اگر کوئی آدمی ایک مرتبہ دھلنے کے بعد اس کو بھگو لیتا ہے اور تقاطر ہو جاتا ہے تو وضو ہو جاتا ہے. مطلب یہ کہنے کا کہ ایک مرتبہ سے بھی کبھی کبھار سنت ادا ہو سکتی ہے. استمرار آپ کا جو ہے وہ 3 مرتبہ کا ہے. استمرار سمجھتے ہیں دوام، لگاتار جو آپ نے کیا ہے وضو وہ 3 مرتبہ دھلا ہے، لیکن ایک مرتبہ دھلنا بھی ثابت ہے. لہذا کبھی کبھار اگر کوئی آدمی ایک مرتبہ دھل لیا کسی وجہ سے تو آپ اس کے اوپر فتویٰ نہیں دیں، بلکہ بخاری شریف کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ دھلا. ایک چیز اور بخاری میں ہے اور مسلم میں بھی غالباً یہ بات ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کلی لیا اسی ہاف پانی کو ناک میں ڈال دیا. ایسے پانی لیا کلی کا تو آدھا ادھر کے آدھا ناک میں ڈال دیا، ناک کے لیے الگ سے پانی نہیں لیا. تو بعض لوگ ایسا کرتے ہیں. تو کبھی اس لیے بتا رہا ہوں کہ آپ مولوی سراج صاحب کے در سے بیٹھتے ہی بات معلوم رہنا چاہیے. پتہ چلا کوئی آدمی ایسے کیا تو آپ اس کو ٹوک دیں، کیا بھائی الگ سے مولانا صاحب بولے کہ ناک کے لیے الگ سے پانی لینا چاہیے. ایسی بھی روایت ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ پانی کی شارٹیج ہے. لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کبھی ایسا کیا ہے کہ کلی ہی والے پانی کو ناک میں کیا کر دیا گیا، ڈال دیا گیا. اگر کوئی ایسا کر دیتا ہے، عادت وہی ہے کیا پانی کے ناک کے لیے الگ لینا اور کلی کے لیے الگ لینا. لیکن اگر کبھی ایسا کوئی کر دیتا ہے تو آپ کے علم میں رہنا چاہیے ایسا بھی صحیح حدیث سے ثابت ہے. وضو میں خاص اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ پانی جو ہے نا وہ بے دردی سے خرچ نہیں کرنا چاہیے، نل ہو یا ندی ہو. اب مثال کے طور پر ایک آدمی پانی جو کھولتا ہے، الگ الگ طریقے کے نل ہوتے ہیں، تو کوشش کرنا چاہیے کہ پانی اتنا ہی گرے کہ جتنا جو ہے ہماری ضرورت ہے. اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پانی جو لوٹے کا ہے وہ آپ کو بتا دیں گے تو آپ حیرت کریں گے، اتنے میں آپ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وضو کر لیتے تھے. اب ہم لوگ اگر اپنا وضو کے پانی کے گرنے کو کلیکٹ کریں کہ کتنا ہے تو ایک آدمی منیمم 3 سے 5 لیٹر پانی استعمال کر لیتا ہے وضو میں.
اور بریلوی حضرات تو ماشاء اللہ ہمارے یہاں جو ہیں 2 بڑے بڑے لوٹے رکھتے ہیں، ایک آدمی پانی لا کے ڈالتا رہتا ہے، ان کا وضو ختم نہیں ہوتا ہے، 2 لوٹے ہیوی سائز کے، سمجھے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ایسا بھی ہوا ہے کہ 2 یا 2.5 لیٹر میں غسل بھی کر لیا ہے۔ ہم لوگ جب پڑھتے تھے تو ہم نے استاد نے کہا ایسا کیسے ہوگا؟ کہا آج کر کے دکھلا دیتے۔ حدیث شریف میں آیا ہے، انہوں نے کہا کہ کر کے دکھلا دیتے، اور انہوں نے اتنا ہی پانی ناپا جتنا حدیث میں لکھا، اور ہم لوگوں کے سامنے غسل کر کے دکھلایا، دیکھو غسل ایسے ہوتا ہے، سمجھے؟ پھر میں نے بھی ٹرائی ماری کئی مرتبہ، اور پھر اتنے پانی میں غسل ہو سکتا ہے۔ اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ وہ پانی لیتے ہیں، ایک چلو سر پہ ڈالتے ہیں، تیل کی طریقے سے رگڑتے ہیں پانی کو۔ جب تیل کے طریقے سے آپ ایک مرتبہ پانی کو رگڑیں گے تو ایک ہی مرتبہ میں سارے بال کی جڑیں کیا ہوتی ہیں؟ بھیگ جاتی ہیں۔ اگر آپ دوبارہ پانی تیل کے ڈالیں گے تو تیسری مرتبہ اگر ڈالیں گے تو پانی بالوں سے ٹپکنے لگے، اگر بالوں سے ٹپکنے لگے تو اصل جو چیز جسے پانی لگتا ہے وہ دھل گیا۔ اس کے بعد آپ پانی لے کر کے ایک مرتبہ رگڑ ڈالیں پورے بدن کو 2-3 مرتبہ، پھر یہاں سے ڈال دیں گے، پورا پانی ڈال دیں گے، پانی بچ بھی جائے گا، غسل ہو جائے گا، سمجھے؟ تو ایسا غسل بھی کرنا سنت ہے، ہونا اگر کو نہیں کرنا، کبھی ضرورت پڑ جائے تو کر لینا چاہیے۔ اچھا، وضو میں مدد لینا، اس میں 2 روایتیں ہیں۔ ایک روایت یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ معلوم ہوتا ہے کہ وضو میں مدد نہیں لینی چاہیے، مطلب جیسے کہ آپ وضو میں پانی ڈال دیں، یا بعض بزرگوں کو ہوتا ہے کہ آپ دھلا دیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ عرفہ کے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باقاعدہ آپ کو وضو کرایا، آپ وضو کرتے رہے، آپ پانی ڈالتے رہے، بخاری کی روایت ہے۔ علامہ عبدالحی رحمۃ اللہ علیہ فرنگی محلی نے اس کی بڑی اچھی تعبیر کی ہے کہ جن حدیثوں میں منع ہے اور جن حدیثوں میں اجازت ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ انہوں نے کہا جہاں پہ منع ہے کہ وضو میں مدد نہیں، اس کا مطلب یہ کہ وہ بندہ آپ کے ہاتھ رگڑ کے نہیں دھلے، تو پھر دونوں حدیثیں اپنی جگہ پر کیا ہو جاتی ہیں؟ صحیح ہو جاتی ہیں، چونکہ بخاری کی روایت ہے، اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا، تو اور دوسری روایتیں بھی مضبوط ہیں، تو انہوں نے کہا کہ دونوں روایتیں اگر صحیح ہیں تو بھی دونوں روایتوں پر عمل کیا جا سکتا ہے۔ جہاں منع کیا گیا ہے وہاں اس بندے کو پانی استعمال کرنے کے لیے نہیں منع کیا گیا ہے، بلکہ وہ اپنے ہاتھ سے وضو کرائے، یہ منع کیا گیا ہے، اور بندہ اپنے ہاتھ سے وضو کرتا رہے، ایک آدھی پانی ڈالتا رہے۔ کبھی بزرگوں کے ساتھ خدمت کے طور پر بھی اگر ایسا کیا جائے سنت سمجھ کر، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کئی مرتبہ صحابہ نے ایسا کیا ہے، کسی عالم کو، کسی بزرگ کو، اپنی والدہ کو، اپنے باپ کو، ان سب کو جو ہے، والدہ باپ کو کم لوگ درجہ دیتے ہیں، مولانا صاحب کو زیادہ درجہ دیتے ہیں، حالانکہ مولانا صاحب والدہ اور باپ کے نزدیک کوئی حیثیت نہیں رکھتے۔ یہ حدیث ہے، کیا حدیث ہے؟ ایک زمانہ آئے گا لوگ باپ کو ویلو نہیں دیں گے، دوست کو ویلو زیادہ دیں گے۔ اچھا، ایک چیز اور ہے جو ابو داؤد کی روایت ہے، آپ نے فرمایا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ لوگ طہارت میں بڑی زیادتی کریں گے۔ آپ نے دیکھا بعض لوگ پانی وضو ہو گیا، چھپ چھپ مار رہے ہیں، دھل رہے ہیں، داڑھی ایسے کر رہے ہیں، ہاتھ 3-3 5-5 مرتبہ دھل رہے ہیں۔ یہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ لوگ طہارت میں زیادتی کریں گے اور دعائیں لمبی لمبی مانگیں گے۔ ابو داؤد کی روایت ہے۔ بعض مسجدوں میں فجر میں بعض جمع بھئی دعا اتنی دیر مانگو جتنا دیر پیچھے والا یہ دعا نہیں کرے کہ اللہ کب یہ بند کرے گا۔ پیچھے والا دعا یہ کرنے لگتا ہے کہ اللہ بھی نے بند کرے جلدی، اس دعا سے پہلے دعا آپ بند کر دیں۔ اور خاص کر بھئی بہت شوق ہے تنہائی میں پورے دن دعا مانگو، کون منع کر رہا ہے؟ تنہائی میں تو آپ دیکھیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار بھاگ رہے مولانا صاحب، اور جب پیچھے لوگ مل گئے آمین کہنے والے ہیں، پوری تجوید کے ساتھ دعا مانگ رہے۔ پہلی بات ویسے بھی اجتماعی دعا اتنی کثرت سے ثابت نہیں ہے، اور لمبی ایک دم ثابت نہیں ہے۔ 10 منٹ 15 منٹ جو دعا مانگی جاتی ہے، اللہ کے رسول فرمایا ایک جماعت ایسی آئے گی کہ وہ طہارت میں زیادتی کرے گی اور دعا بھی لمبی مانگے گی۔ ابو داؤد کی یہ روایت ہے۔ لہذا طہارت کے سلسلے میں جو کہ وضو کی بحث چل رہی ہے، اس میں ہم کو سخت پرہیز کرنا چاہیے۔ یہ ایک بیماری ہوتی ہے، ہاتھ دھل لیے ہیں، شک ہو رہا ہے، معلوم نہیں دھلے، اب پھر دھل رہے ہیں۔ دیکھو شک پر اسلام کی بنیاد نہیں ہے، یقین پر اسلام کی بنیاد ہے۔ لہذا یقین رکھیں کہ ہم نے جو دھلا ہے وہ صحیح دھلا ہے، وضو ہو جائے گا۔ اب یہ کہ اگر خدا نخواستہ بھیگا نہیں ہے اور آپ کے علم میں نہیں ہے تو وضو پر کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ وضو پر فرق اس وقت پڑتا ہے جب آپ جان گئے بھیگا ہے اور آپ نے دوبارہ اس کو نہیں دھلا، اب وضو پر فرق پڑے گا۔ اچھا، اگر کسی آدمی کی ایڑی یا کوہنی دھلی نہیں رہی اور وہ نماز پڑھ لیا اس نے، اب اس کے بعد ایک صاحب نے کہا دیکھو، اور آپ نے دیکھا اور آپ کو محسوس ہوا کہ صاحب یہ بھیگی نہیں ہے،
اب آپ کی نماز نہیں، آپ کو نماز دہرانا پڑے گا، سمجھے نہیں؟ لیکن وہ بازو والے کو بتانا نہیں چاہیے، بے مطلب کا ایک پریشان کرے، پڑھ رہا پڑھنے تو یار، اپنے آپ کو کہے تم کو کیا فکر ہے۔ روزے میں کیا ہے حدیث کہ اگر آدمی کوئی بھول کے کھانا کھا رہا ہے اور آپ نے دیکھ لیا کھانا کھاتے ہوئے، تو ہم کو کیا حسد ہو رہا ہے، کیا میں روزہ رکھا ہوں، انہیں روزے دار ہو کر کے دبا کے کھا رہا نا، تو اس کو بولتے ہیں روزہ نہیں کیا تم؟ حدیث میں کیا آتا ہے، کھانے دو، اللہ کھلا رہا، تمہیں کیا فکر یار۔ لیکن وہ ہمارا حسد رہتا اندر والا کہ میں بھوکا رہا ہوں، یہ کھائے، لہذا اس کو ہونا کر کو بول دیتے۔ اب وہ بیچارے کو جیسے ہی بولا جاتا اب لازم ہو رکنا اس کو۔ لہذا کبھی اگر ایسا ہو جائے کہ روزے دار کھا رہا ہے، کھا لینے تو، جب پورا کھا چکے پانی وانی لے کر ڈکار وکار خلال ولال کر لے، تب اس کو بتاؤ کہ روزہ ہے کہ نہیں ہے، کیونکہ حدیث منادی آتی ہے کہ ایسے آدمی کو آپ منع نہیں کریں۔ تو ایسی شکل میں مدد بھی لی جا سکتی ہے۔ اچھا، کیونکہ ٹائم کافی ہو گیا، اس کا ایک پارٹ ابھی باقی ہے کہ وضو کی فضیلت کیا ہے ایک بات، دوسری چیز وضو کس کس جگہ پر کرنا مستحب ہے، کب کب وضو کرنا مستحب ہے۔ انشاءاللہ زندگی رہی تو بقیہ بات ہم کل کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت